السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے ماریو پوزو کا شاہکار ناول گاڈ فادر۔ مترجم محمود احمد مودی۔ آخری باب نمبر 46۔ مائیکل اپنے فیصلوں اور حکمت عملی سے مطمئن تھا۔ کافی حد تک وہ فتح کے احساس سے بھی سرشار تھا۔ بدمزگی صرف یہ ہوئی کہ اس کی بہن کونی اپنے شوہر کی موت کی خبر سن کر ہوائی جہاز کے ذریعے نیو یارک واپس پہنچی اور دیوانوں کی طرح روتی پیٹتی اور ہسٹیریا انداز میں چیختی ہوئی مائیکل کے گھر میں گھس آئی۔ مائیکل اس وقت کے ساتھ لانگ روم میں بیٹھا تھا۔ یہ تو کونی کو تسلی دینے کے ارادے سے بازو پھیلا کر اٹھی تھی، لیکن جب اس نے کونی کو چیختے اور مائیکل کو بددعائیں اور کوسنے دیتے سنا تو وہ اپنی جگہ بت بن کر رہ گئی۔ کونی سینہ پیٹتے ہوئے مائیکل کی طرف ہاتھ پھیلا پھیلا کر کہہ رہی تھی، تم نے میرے شوہر کو مروایا ہے۔ مجھے معلوم ہے تم اسے سنی کی موت کا ذمہ دار سمجھتے تھے۔ تم نے اس وقت تک انتظار کیا جب تک پاپا زندہ تھے۔ پاپا کے مرتے ہی تم نے بدلہ لے لیا، لیکن تم نے میرے بارے میں نہیں سوچا۔ تمہیں یہ خیال نہیں آیا کہ تمہاری بہن بیوہ ہو جائے گی، بھانجا یتیم ہو جائے گا۔ وہ اس شوہر کا ماتم کر رہی تھی جو اسے آئے دن اس بری طرح پیٹتا تھا کہ اس کے چہرے اور جسم پر نیل اور زخم پڑ جاتے تھے۔ وہ بین کر رہی تھی اور کہ اس طرح دم بخود اس کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا ہو، جبکہ مائیکل کا چہرہ سپاٹ تھا۔ کونی اسے 2 تھپڑ رسید کرنے کے لیے آگے بڑھی تو مائیکل نے سختی سے اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور اسے ذرا پیچھے دھکیل دیا۔ کہ گویا کونی کو سنبھالنے کے ارادے سے آگے بڑھی اور بولی، کونی تم اس وقت پریشان ہو، تم مجھے بہلانے کی کوشش مت کرو۔ کونی اس پر بھی برس پڑی، تمہیں کچھ پتہ نہیں، تمہیں کیا معلوم کہ تمہارے شوہر کا اصل روپ کیا ہے؟ تم کیا جانو کہ اس نے ایک رات کے اندر اندر کتنے لوگوں کو مروایا ہے؟ تم تو اخبار پڑھ کر یہی سمجھ رہی ہوگی کہ وہ سب جرائم پیشہ اور بدماش تھے، آپس کی لڑائیوں میں مارے گئے۔ تم نے تو شاید سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ان سب کو مروانے والا یہ تمہارا شوہر تھا جو معزز، معصوم اور شریف بنا تمہارے پاس بیٹھا ہے۔ اسے گھر لے جاؤ اور اس کے لیے کسی ڈاکٹر کو بلواؤ۔ مائیکل نے پرسکون لہجے میں گارڈ کو حکم دیا۔ 2 گارڈز کونی کو بازو سے پکڑ کر تقریباً کھینچتے ہوئے لے گئے۔ کہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے مائیکل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ کیا کہہ رہی تھی؟ کیا یہ سب کچھ سچ ہے؟ کچھ نہیں، اسے ہسٹیریا کا دورہ پڑا ہے۔ تمہیں اس کی باتوں پر توجہ نہیں دینا چاہیے، مائیکل نے کہا۔ پھر اس کے لہجے میں ایک عجیب سی سرد مہری اور سختی آ گئی۔ اور ایک بات کان کھول کر سن لو، آئندہ تم فیملی کے معاملات میں مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گی۔ وہ اٹھا اور باہر ہال کی طرف چل دیا۔ کہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ وہ آج اسے ایک قطعی مختلف انسان محسوس ہوا تھا۔ اسے یوں لگا تھا جیسے وہ مائیکل نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی۔ کئی منٹ تک وہ وہیں ساکت کھڑی رہی، پھر دھیرے دھیرے سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ اوپر جانے سے پہلے اس نے ایک دیوار کی اوٹ سے ہال میں جھانکا۔ مینزا، ایلبرٹ اور لیمپون اس کے شوہر سے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اس نے دیکھا کہ ان تینوں نے باری باری عقیدت بھرے انداز میں مائیکل کا ہاتھ چوما تھا اور اسے گاڈ فادر کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ کہ کو یہ سب کچھ بہت عجیب لگا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی خواب سے جاگی تھی، یا پھر شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہی تھی۔
माइकल इस दौरान एक शाहाना तमकनत से खड़ा था। उसकी वजीह शख्सियत किसी रोमन शहनशाह से मुशाबिहा महसूस हो रही थी, जो अपने दरबार में खड़ा होकर शायद लोगों की जिंदगी और मौत के फैसले कर रहा था। वो बिल्कुल मुतमईन और पुरसकून नजर आ रहा था। उस वक्त न जाने क्यों के को यकीन होने लगा कि कौनी ने माइकल पर हिस्टेरिया की कैफियत में जो इल्जामात लगाए थे वो सब सही थे। ये सोचते हुए कि बच्चों को साथ लेकर निकली और माइकल को बताए बगैर न्यू हैम्पशायर अपने वालिदैन के यहाँ आ गई। एक हफ्ते तक किसी ने उसकी खैर खबर नहीं ली, ताहम उसके लिए अंदाज़ा करना मुश्किल नहीं था कि माइकल को मालूम हो चुका था कि वो कहाँ थी। उसके वो दिन एक अजीब सी अफसरदगी और दिल शिकस्तगी के आलम में गुजरे। उसमें गोया कुव्वत फैसला भी नहीं रही थी। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। माइकल गोया उसके यूं आने की वजह भी समझ गया था। 7वें रोज बड़ी सी एक स्याहकार उसके घर के दरवाजे पर आकर रुकी। उसमें टॉम हेगन था। उसके तासुरात कुछ ज्यादा खुशगवार नहीं थे। तन्हाई में बात करने के लिए वो उसे अपने साथ बाहर बाग में ले गया, जहां चहलकदमी के दौरान के ने बिला तमहीद और बराह रास्त पूछ लिया, क्या माइकल ने मुझे धमकाने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है? कैसी बेवकूफ़ी की बातें कर रही हो। हेगन के चेहरे की नागवारी बढ़ गई। दुनिया में सिर्फ तुम और उसके बच्चे ऐसी हस्तियां हैं जिनके साथ वो कभी सख्ती या कोई ज्यादती नहीं कर सकता। वो तुमसे मोहब्बत करता है। उसने तुम्हें लाने के लिए मुझे भेजा है। जब तुम्हारी गाड़ी आकर रुकी तो मैं समझ रही थी उसमें से कुछ आदमी हल्की मशीन गनें लिए उतरेंगे और मुझे उठा कर ले जाएंगे। उसने दयानतदारी से अपने ख्याल का इजहार किया। मुझे तुम जैसी समझदार औरत से इस तरह की बात सुनने की तवक्को नहीं थी। हेगन बोला, क्या तुम्हें इतना भी अंदाजा नहीं कि माइकल तुमसे और बच्चों से कितनी मोहब्बत करता है? मुझे अंदाजा तो था, लेकिन अब मेरे तमाम महसूसात पर शक्कुक व शुबहात के साए पड़ने लगे हैं। मैं खुद अपने बारे में यकीन से नहीं कह सकती कि मैं भी उससे मोहब्बत करती हूँ या नहीं। मुझे यूं लगता है जैसे माइकल वो शख्स नहीं है जिससे मैंने शादी की थी। अगर रिजी ने गद्दारी की भी थी, अगर सनी उसकी मुखबरी की वजह से मरा भी था, तब भी क्या माइकल उसे माफ़ नहीं कर सकता था? जो होना था वो तो हो चुका था। क्या अब उसके लिए अपनी ही बहन के शौहर को मरवाना, बहन को बेवा करना और उसके बच्चे को यतीम करना ज़रूरी था? तुम इन बातों को नहीं समझती, हेगन नरमी से बोला। तुम एक नेक दिल और सादा औरत हो। तुमने जिंदगी का सिर्फ साफ सुथरा रूप देखा है। अगर माइकल इस किस्म के लोगों को माफ़ करने लगता तो अब तक वो खुद मर चुका होता और तुम बेवा होती, तुम्हारे बच्चे यतीम होते। तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम कि जिस रात उसने ये सब कार्रवाइयाँ की हैं, उस रात उसकी अपनी मौत का सामान किया जा चुका था। एक और गद्दार ने उसकी जिंदगी का सौदा कर लिया था। ये सब बातें मैं सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए अपने तौर पर बता रहा हूँ। अगर माइकल को मालूम हो जाए कि मैंने तुमसे ये राज की बातें की हैं, तो मुझे न जाने कितनी सख्त सजा भुगतनी पड़े। अगर वो रिजी, टेसियो वगैरह को छोड़ देता तो वो मेरी, तुम्हारी, माइकल की, हम सब की जिंदगी के लिए एक मुस्तकिल खतरा होते। इन बातों को समझना और इन मसाइल से निमटना तुम्हारे बस की बात नहीं। इसीलिए माइकल ने तुम्हें फैमिली के मामलात में दखल देने से सख्ती से मना कर दिया था, जो तुम्हें बुरा भी लगा होगा। लेकिन तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे हक में वही अच्छा है। तुम उसी माइकल से गर्ज रखो जो तुमसे मोहब्बत करता है और जिससे तुम मोहब्बत करती हो। उसकी शख्सियत का अगर कोई और रुख है तो तुम उसकी तरफ से आंखें बंद कर लो। तुम्हारे लिए जिंदगी गुजारने का यही बेहतरीन तरीका है। कोर्लियोन फैमिली की औरतें यही करती आई हैं। इस तरह वो खुद भी सुखी रही हैं और उन्होंने अपने शौहरों को भी सुखी रखा है।
یوں ہیگن سمجھا بجھا کر اسے اور بچوں کو گھر لے آیا۔ مائیکل اس کے ساتھ یوں پیش آیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ پھر یہ دیکھ کر کے کو مزید کچھ قرار آیا کہ کونی خود اپنے شوہر کی موت پر اتنی غمزدہ نہیں رہی تھی جتنی پہلے دن نظر آئی تھی۔ اس روز تو اس کی حالت ہسٹریکل تھی، اور ایک ہفتے بعد وہ گویا اس واقعے کو بھول ہی گئی۔ اس نے دکھاوے کے لیے بھی شوہر کی موت کا غم منانا ضروری نہ سمجھا اور کلبوں میں جانے لگی، ڈانس پارٹیوں میں حصہ لینے لگی۔ جلد ہی اس نے ایک نوجوان سے شادی بھی کر لی جو کورلیون فیملی میں ملازمت کرنے آیا تھا۔ کین نے اپنے آپ کو گھر اور بچوں میں مصروف کر لیا۔ اگلا سال اس طرح گزرا کہ وہ لوگ کبھی نیو یارک میں لانگ بیچ پر ہوتے اور کبھی لاس ویگس میں۔ رفتہ رفتہ تمام کاروبار اور چیزوں کی منتقلی کا عمل جاری تھا۔ سامان کے بڑے بڑے ٹرک بھر کر جاتے رہتے تھے، جائیداد اور اثاثوں کے سودے ہوتے رہتے تھے۔ منتقلی بہرحال آسان نہیں تھی۔ مائیکل کو ہزاروں جزیات کا خیال رکھنا پڑ رہا تھا، تاہم اب کسی کام میں رکاوٹ نہیں پڑ رہی تھی۔ دوسروں کی طرف سے مائیکل کو کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ دیگر فیملیز نے اب بیچوں چرا کر کورلیون فیملی کی طاقت کو تسلیم کر لیا تھا۔ اب کوئی ان کے کسی میں رخ نہ ڈالنے یا ان کے ساتھ چھین جھپٹ کرنے کی جرات نہیں کر رہا تھا۔ مائیکل نے البرٹ کو لاس ویگس میں خریدے ہوئے اپنے 3 ہوٹلوں کا سیکیورٹی چیف مقرر کر دیا تھا۔ ہیگن کو بھی تمام کاروباری معاملات کی نگرانی کے لیے اس کے کنبے سمیت وہیں بھیج دیا تھا۔ پرانے زخم بھرنے لگے تھے۔ کونی اب مائیکل کے ساتھ ایک سعادت مند بہن کی طرح پیش آنے لگی تھی۔ اپنے رویے پر اس نے بہت پہلے ہی معذرت کر لی تھی۔ مائیکل کو اس کے انداز و اطوار پسند نہیں تھے، اور نہ ہی اسے اس کا اتنی جلدی شادی کرنا اچھا لگا تھا۔ وہ اس نوجوان کی طرف سے کچھ زیادہ مطمئن نہیں تھا جو فیملی میں ملازمت کرنے آیا تھا، مگر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کا بہنوئی بن بیٹھا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس قسم کے طالع آزما لوگ فیملیز کے لیے خطرناک ہوا کرتے تھے، تاہم اس نے اپنی ناپسندیدگی کا زیادہ شدت سے اظہار نہیں کیا تھا اور کونی کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب لانگ بیچ کے مکانوں میں رہ جانے والے چند افراد کو بھی دوپہر کی فلائٹ سے لاس ویگس روانہ ہونا تھا۔ مال پر واقع ان مکانوں کا بھی سودا ہو چکا تھا۔ اس روز مائیکل سو کر اٹھا تو اس نے دیکھا کہ کہیں جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ مائیکل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی، لیکن وہ مسکراتے ہوئے نرمی سے ہاتھ چھڑا کر پیچھے ہٹ گئی اور بولی، میں ماما کے ساتھ چرچ جا رہی ہوں۔ میں لاس ویگس روانہ ہونے سے پہلے خصوصی سروس میں شریک ہونا چاہتی ہوں۔ تم کچھ زیادہ ہی چرچ جانے لگی ہو اور کچھ زیادہ ہی مذہبی ہوتی جا رہی ہو، مائیکل بولا۔ کیا یہ کوئی بری بات ہے؟ وہ تیار ہوتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ مائیکل نے ایک لمحے خوش رہ کر گویا کچھ سوچا، پھر وہ بھی مسکراتے ہوئے بولا، نہیں، بری بات تو نہیں، ماما بھی اچھی خاصی مذہبی ہیں۔ چرچ میں خصوصی سروس ختم ہونے کے بعد جب صرف ماما کورلیون اور کے رہ گئیں تو کے نے سینے پر ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر بڑی رکت سے دل ہی دل میں دعا کی، اے یسوع مسیح، تو لوگوں کو اتنا طاقتور نہ بنایا کر کہ وہ اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں کی زندگی اور موت کے فیصلے کرنے لگیں۔ ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں ہے، لیکن جب لوگوں کے حکم سے انہی جیسے دوسرے انسان موت کے گھاٹ اتارے جانے لگتے ہیں تو انہیں زعم ہو جاتا ہے کہ وہ زندگی اور موت کے فیصلے کر سکتے ہیں۔ یسوع مسیح، لوگوں کو یہ طاقت نہ دے، لوگوں کو ڈان کہلانے کے قابل نہ بنا۔ میرے بچوں میں کوئی ڈان نہ ہو۔ مجھے نہیں معلوم کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا۔ میری عقل محدود ہے، میری رہنمائی فرما اور مجھے اتنی طاقت دے
کہ میں اپنے لیے صحیح راستے کا انتخاب کر سکوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کس سمت میں سفر کر رہی ہوں، لیکن میرے پاس قوت فیصلہ بھی نہیں ہے۔ اے یسوع مسیح، میں اپنے معاملات تجھ پر چھوڑتی ہوں۔ وہ جب دعا ختم کر کے چرچ سے نکلی تو اس کی آنکھوں میں نمی تھی، لیکن اس کے دل کو جیسے قرار آ گیا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی دعا قبول ہوگی یا نہیں، اور اگر قبول ہوگی تو کب ہوگی، لیکن اس کے وجود میں طمانینت اتر آئی تھی۔ وہ اپنے آپ کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی، اور اسے کچھ یوں لگ رہا تھا جیسے لاس ویگس میں ایک نئی زندگی اس کی منتظر تھی۔ ختم شد۔